شروع کے جو جوائف اردو اور کتاب کے سرپرست تھے اور حوصلہ افزائی کرنے والے تھے، اس میں ایک نام ہم نے سبین کا لیا، اور دوسرا نام جو جوائف اردو کی بانی اور روح رواں تو زرمین ہے نا. اب وہ جس کا نام لیتی ہیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. تو دوسرا نام جو تھا وہ کاظم سعید صاحب کا تھا. کاظم سعید صاحب نے نہ صرف پہلے دن سے زرمینے کی، جوائف اردو کی حوصلہ افزائی بھی کی اور مدد بھی کی. یہ کتاب جو کہ جس کا نام ہے گلستان سعدی کی 3 کہانیاں، 3 ٹیلز فرام گلستان سعدی، ان کہانیوں کے انتخاب میں بھی اور ان کے ترجمے کی جو پہلی صورت تھی اس میں بھی جتنی محنت کاظم صاحب کی ہے وہ شاید اور کسی کی نہ ہو. جس طرح سے ڈاکٹر عارفہ نے کہا مفت میں اتنی وقت اور محنت کرنے کے لیے کچھ جادو زرمینے کا ہے، لیکن بہرحال آپ جیسے مخلص دوست جس کے پاس دستیاب ہوں اس کو یہ سہولت رہتی ہے کہ وہ ایک کام کر سکے. تو کاظم، اس کتاب کے بارے میں، ان کہانیوں کے انتخاب کے بارے میں، زرمین جوائف اردو، کچھ بھی کہنا چاہیں؟ بسم اللہ. آپ کی نوازش ہے. یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ اس تقریب میں آپ نے مجھے موقع دیا کچھ کہنے کا. جتنی مبارکباد زرمینے کو دی جائے اور ہم سب کو دی جائے کم ہے. لیکن زرمینے کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر عارفہ نے کہا، اس طرح کے کام بالکل پہلی دفعہ ایک چیز بنیاد سے بالکل تخلیق کی جائے، یہ بہت زیادہ عرقریزی کا کام ہے اور بہت زیادہ اس کے تقاضے بہت بڑے ہوتے ہیں. اتنے برسوں میں میں نے کبھی بھی زرمینے سے یہ نہیں سنا کہ یار شاید یہ نہ ہو ہم سے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور ایسا محسوس ہوتا رہا اتنے سال پہ بات ہوئی کہ جیسے یہ کتاب اپنے آپ کو تخلیق کروا کے چھوڑے گی زرمینے سے. اور یہ جس طرح ڈاکٹر عارفہ نے کہا لگن کی بات ہے، تو بالکل مبارکباد کی مستحق ہیں زرمینے. اور ان سے اور بہت سارے کام ابھی اردو کے اور ہم سب کے حق میں بہت سے اور بڑے کام ہونے ہیں، ان کے اور اتنے سارے اچیومنٹس ہیں، ان میں تو توقع رہے گی. میں ایک آدھ باتیں میں یہ جو لطف ہے اردو کا اور یہ ہمارے کلچر کا، میں ایک آدھ چھوٹی سی بات کہوں گا کہ یہ جو شعر ہے ہمارے کلچر میں، یہ شعر بھی ایک منفرد شے ہے. یہ صرف 2 مصروں میں ایک پوری کہانی، ایک پورا جہان مانی، جتنا بڑا شعر ہے اتنا زیادہ آپ تک منتقل ہوتا ہے مانی. یہ ایک بہت سمجھی منفرد چیز ہے. اور میں اس کی مثال 2 اشعار سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مثلاً یہ جان ایلیا صاحب کا شعر بہت مانوس شعر ہے، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. اب اس میں ایک کہانی بھی ہے، اس میں ایک ازلی استعارہ بھی ہے، اور ایک بہت بنیادی بات بھی کہی جا رہی ہے، اور ذرا ظرافت و لطف بھی ہے. لیکن یہ شعر تو بہت پڑھا جاتا ہے. اس طرح ایک اور شعر جو پڑھا نہیں جاتا بہت زیادہ، جس میں اور بہت کچھ ہے جو کہا جا رہا ہے، وہ ان کا شعر ہے جو آپ نے سنا ہو: دنیا میرے وجود کی آشوب گاہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلا مصرع جو ہے اس میں تیر کھچ رہا ہے کمان میں. دنیا میرے وجود کی آشوب گاہ ہے اور اپنے اس ہجوم میں تنہا کھڑا ہوں میں. اور یہ اتنا سارا، اس میں کتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، وہ لگتا ہے واقعی کہ جیسے تیر جو ہے وہ پھر کمان سے چلا. ہمارے جو تہذیب کا جو پس منظر ہے اس میں عمر خیام کی رباعیاں وہ اور سعدی کی حکایات، میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ شعر کی جو بنت ہے اس طرح سے، دیز آر پرفیکٹلی انسٹاگرامبل آئٹمز آف کلچر اور پروڈکٹس آف کلچر. اور سعدی کی حکایات سے شروع کرنا یہ واقعی صحرا زمینے کو جاتا ہے. یہ شی کوڈ سی اٹ کہ یہ سب سے زیادہ بچوں کے لیے یہ، اور بڑوں کے لیے بھی میرے خیال سے یہ مؤثر ثابت ہوں گی، اور واقعی یہ کر دکھایا ہے. تو میں دلی مبارکباد زمینے کو بھی دیتا ہوں، اور جوائے آف اردو کی ایک طرح سے انہوں نے پوری ایک قومیت تخلیق کر دی ہے. آپ سب کو بھی اس کی مبارکباد. بہت شکریہ.